بنی نو عالم کی خوشبختی کے خدا کے اکلوتے نے بدن میں ان کے درمیان وقت گزارا۔ یوں تو وہ دن، مہینے اور سال انتہائی اہم ہیں جب وہ پاک ہستی اس زمین پر تھی، لیکن اس سب میں وہ آخری ہفتہ انتہائی اہم ہے جسے مقدس ہفتہ کہا جاتا ہے۔ بس ہماری کاوش ہے کہ مقدس ہفتہ کے واقعات کا ترتیب وار جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پوری برکت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بلکہ آنے والے پورے ہفتے کے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ عزیزوں، مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ گو کہ مقدس ہفتہ کا آغاز اتوار سے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اس جائزہ میں ہفتہ کے دن سے پیش آنے والے واقعات کا بھی ذکر کریں گے۔ ہفتہ کے دن یسوع یریحو سے بیتنیہ کو جاتا ہے۔ چند حوالہ جات آپ کے لیے پیش کروں گا۔ متی 26واں باب 6 سے 13ویں آیت، مرکس 14واں باب 3 تا 9ویں آیت، لوکا 22واں باب، اور پھر اس کے بعد یوحنا اس کے 11ویں باب کی 55 آیت سے 12ویں باب کی 11ویں آیت تک اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بیتنیہ میں مریم کے وسیلہ سے اسے جٹا ماسی کے تیل کے ساتھ مسح کیا جاتا ہے۔ متی اپنے 26ویں باب کی 3 سے 13ویں آیت میں اور مرکس 14ویں باب کی 3 تا 9ویں آیت میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی لازر اور اس کی 2 بہنوں کے ساتھ شمعون کوڑی کے گھر میں شام کے کھانے پر دعوت تھی۔ یوحنا 12واں باب پہلی 2 آیات۔ تب ایک عورت بنام مریم یسوع تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ مریم لازر کی بہن نہیں ہے۔ اس کے پاس جٹا ماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر تھا جو اس نے مسیح کے قدموں پر اس کے چرنوں میں ڈالا اور اس کو اس طور سے انائٹ کیا۔ یوحنا اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت، یسوع کے شاگرد بالخصوص یہودا اسکریوتی مریم کے اس عمل پر تنقید کرتا ہے۔ بمطابق متی 26واں باب 8ویں اور 9ویں آیت، شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ بمطابق یوحنا 12واں باب 4 سے 6 آیت، مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا۔ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس اس کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ یسوع نے ان ملامت کرنے والوں کی سرزنش کی۔ یسوع نے کہا کہ مریم نے یہ ایک مقدس کام کیا ہے۔ یوحنا 12ویں باب کی 7ویں آیت، پس یسوع نے کہا اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے۔ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ یسوع نے بہت بار اپنے دکھوں اور موت کا ذکر کیا تھا، لیکن صرف یہ ایک ہی واقعہ ہمیں نظر آتا ہے جب یسوع کے بدن کو اس خاص کام کے لیے اس طرح مسح کیا گیا۔ دیکھیے متی کی انجیل اس کا 16واں باب 21ویں آیت، پھر 20واں باب 18ویں اور 19ویں آیات۔ بنیادی طور پر ہمیں مریم اکلوتی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اسے سنجیدگی سے لیا۔ عزیز و شاگرد غریبوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی بھی یسوع کی خدمت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آج بھی کلیسیاؤں اور خدام میں یہ رویہ پایا جاتا ہے۔ ہم غریبوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم مسیح کی خدمت نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں بھی انجیل سنائی جائے گی، مریم کا یہ عقیدت مندانہ عمل
हमेशा याद रखा जाएगा। आमीन। मत्ती 26वें बाब की 10वीं ता 13वीं आयत, मरकुस 14वें बाब की 6ठी ता 9वीं आयत, यूहन्ना 12वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत। अब सरदार काहिन और उसके साथियों ने ये मंसूबा बनाया कि वो यीशु के साथ लाजर को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि उस लाजर के मुर्दों में से जी उठने के बाद बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान ले आए थे। मुकद्दस हफ्ता का पहला दिन, अतवार का दिन, यीशु बैतनिया से बैतफीगे को जाता है। चंद हवाला जात, मत्ती 21वां बाब 1 से 7वीं आयत, मरकुस 11वां बाब 1 से 7वीं आयत, लूका 19वां बाब 29 से 35वीं आयत तक पढ़िए। यीशु 2 शागिर्दों को भेजता है कि वो गधी का बच्चा खोल लाएं। शागिर्द जब वहां पहुंचते हैं तब गधी के मालिकों ने पूछा, इस बच्चा को क्यों खोलते हो? और जिस तौर से यीशु ने शागिर्दों को समझाया था, शागिर्दों ने जवाब में उनसे कहा, खुदावंद को इसकी जरूरत है। लूका 19वां बाब 29 ता 35वीं आयत। बच्चे को ले आने के बाद शागिर्द यीशु को लादू पर बिठाते हैं। वो बैतफीगे से यरूशलेम को जाता है। वो यरूशलेम में दाखिल होता है, जहां उसका पुरतपाक वेलकम किया जाता है। मत्ती 21वां बाब 9वीं ता 11वीं आयत, मरकुस 11वां बाब 9वीं ता 10वीं आयत और लूका 19वां बाब 38वीं आयत, यूहन्ना 12वां बाब 12वीं से 15वीं आयत और मरकुस, फिर से दोहरा रहा हूँ, 11वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत पढ़िए। ये हजूम बहुत जोशीला था और वो उसे बादशाह बनाना चाहते थे। और लिखा है, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशाना। फरीसियों को उनकी खुशी महज शोर शराबा लग रही थी, इसलिए उन्होंने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चला उठेंगे। पढ़िएगा लूका 19वां बाब 39वीं और 40वीं आयत। अजीजों, पत्थरों के चला उठने के ताल्लुक से 2 आरा आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। नंबर 1, कहा यह जाता है कि हमें इस मिसल को महज मजाजी या फर्जी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ये लफ्ज बोल रहा है, जो ये कह रहा है, वो वही है जिसने इन तमाम चीज़ों को तख्लीक किया है। और अगर इंसान जिसे उसने अशरफुल मखलूकात बनाया, अगर वो उसकी सिताइश नहीं करेगा तो ये बेजान पत्थर उसकी सिताइश में चिल्ला उठेंगे, क्योंकि कलाम कहता है कि तमाम मखलूकात कमाल आरज़ू से उसके ज़ाहिर होने की राह देख रही हैं। और फिर ये वो है जो इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि पत्थर चला उठते। दूसरी बात, यहूदी अपने आप को बहुत खास कौम समझते थे और वो ये समझते थे कि खुदा के नज़दीक सिर्फ यहूदी ही बेहतर और काबिल कबूल लोग हैं जिनसे वो प्यार करता है। इसलिए उसने हमें अपनी कौम ठहराया और हमसे वादे भी किए हैं। इस गर्ज से वो अक़वाम आलम को महज रद्द किए हुए पत्थर समझते थे। इसलिए वो मसीह के इशारे को यूं भी समझे होंगे कि अगर ये खामोश हो गए तो गैर कौम के लोग मसीह की परस्तिश शुरू कर देंगे।
اب جیسے ہی یسوع کی یروشلم میں شاہانہ آمد ہوتی ہے، یہاں پرانے عہد نامہ کی نبوت کی تکمیل نظر آتی ہے۔ زکریا 9 باب کی 9 آیت کا مقابلہ متی 21 باب کی 4 آیت سے کریں۔ یہاں لکھا ہے، اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اس شاہانہ آمد کے موقع پر لوگ کھجور کی ڈالیاں استعمال کرتے ہیں۔ یوحنا 12 باب کی 13 آیت۔ کھجور کی ڈالیاں خوشی، شادمانی اور جوش کو پیش کرتی ہیں۔ اخبار 23 باب کی 40 آیت، نہمیہ 8 باب کی 15 آیت اور پھر مکاشفہ 7 باب کی 9 آیت ضرور پڑھیے۔ کھجور کی ڈالیاں سیاسی فتوحات کی اہمیت کو بھی پیش کرتی ہیں۔ یہودا مکابی نے جب اسوریوں سے ہیکل کو واپس لیا تو یہ کیسلیو کا مہینہ تھا۔ تب دوسرے مکابین 10 باب کی 6 آیت کے مطابق ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے عید خیام جو محض ابھی 2 ماہ قبل ہی گزری تھی کی مانند 8 دن تک عید منائی اور ہاتھ میں پتوں والی شاخیں اور سبز ٹہنیاں اور کھجور کی ڈالیاں لے کر اسی کی حمد کی جس نے انہیں ہیکل کے پاک کرنے میں کامیابی بخشی۔ جیسے ہی وہ کچھ آگے بڑھتا ہے، یسوع یروشلم پر رویا۔ لوکا 19 باب 41 سے 42 ہے۔ مسیح کے الفاظ پر غور کریں۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے۔ بائبل کے مشہور طالب علم سر رابرٹ اینڈرسن ان 3 الفاظ اپنے اسی دن کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ دانیل 9 باب کی 24 سے 27 آیات میں درج 70 ہفتوں کی رویا کے مطابق خدا نے دانیل سے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک اور 70 ہفتوں کے دور کو جاری کرے گا، جسے عام طور پر 490 سال کے طور پر سمجھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یہ نبوت میں 69 ہفتوں یعنی 483 سال کے بعد ایک واقعہ ہوگا، اور اس خاص الخاص کام کے رونما ہونے کے بعد یہ پھر سے جاری ہو جائے گی، یعنی 70ویں ہفتہ جسے 60 سالہ بڑی مصیبت کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اب 69ویں ہفتے پر ممسوح فرما روا کو رد کیا جائے گا، یعنی مسیح کو مصلوب کر دیا جائے گا۔ بائبل ٹیچرز کا خیال ہے کہ اس نبوت کا آغاز 14 مارچ 445 قبل از مسیح میں ہوا۔ رابرٹ اینڈرسن کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی مجوزہ تاریخ سے اس دن کا آغاز کریں تو 483 سال یعنی 1,73,880 دن 6 اپریل 32 بعد از مسیح بنتے ہیں، اور یہی وہ دن ہے جب یسوع یروشلم کی سڑکوں پر گدھی کے بچہ پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ گویا ہجوم نے تو اسے والہانہ طور پر خوش آمدید کہا، لیکن اصل میں یہودی بزرگوں اور لیڈرشپ کی جانب سے اسے رد کر دیا گیا۔ سر اینڈرسن کے مطابق یسوع مسیح کے ذہن میں یہ سب کچھ موجود تھا جب انہوں نے یہ لفظ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کہے۔ لوکا 19 باب اور 43 آیت میں یسوع مسیح نے 29ویں نبوت کی، جس کا تعلق یروشلم کی تباہی کے ساتھ ہے۔ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے۔
سو اس دن کا اختتام اس طور سے ہوتا ہے اور اس کے بعد یسوع مسیح واپس چلے جاتے ہیں، اور کل آپ کے ساتھ منڈے کے روز آنے والے واقعات کی تفصیل کو شیئر کریں گے۔ سو پلیز ضرور دیکھتے رہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس برکت کو شیئر کیجئے۔ خداوند آپ کو برکت